بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 6 حیران کن کرامات بیان کریں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کے عظیم ترین اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کرامات اور روحانی عظمت کا منبع تھی اور آپ کے معجزات نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ آج ہم آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 6 حیران کن کرامات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، جو آپ کی روحانی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے قربت کی گواہی دیتی ہیں، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ کا اس زمین پر کتنا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اس بات کا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک غریب شخص اپنے بیٹے کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا۔ اس کا بیٹا طویل عرصے سے بیمار تھا اور تمام علاج بے اثر ثابت ہو چکے تھے۔ جب یہ شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا فرمائی۔ دعا کے ساتھ ہی اس بیمار لڑکے میں جان آ گئی اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا، جو کہ لا علاج ہو چکا تھا، اور تمام ڈاکٹرز اور حکماء اس کے لیے جواب دے چکے تھے کہ اب اس کی بیماری بالکل ہی لا علاج ہے۔ وہ ایک جھٹکے کے اندر صحت یاب ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے آپ کی بزرگی اور روحانی قوت پر ایمان مضبوط کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنی کرامات کو اللہ کی رضا اور اس کی مدد کا ذریعہ سمجھا، اور اس واقعے نے آپ کے اللہ پر کامل یقین کو ظاہر کیا۔ ایک رات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک چور داخل ہوا اور مال چرانے کی نیت سے آپ کے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی وہ چور آپ کے کمرے میں داخل ہوا، وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے سامنے روشنی کا ایک طوفان تھا اور آپ کی طرف سے ایک نورانی ہالہ پھوٹ رہا تھا۔ چور فوراً رک گیا اور اس نے توبہ کی، آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ آپ نے اس کو معاف کیا اور اس کو نصیحت کی کہ اللہ سے سچی توبہ کرے اور اپنی زندگی کو بدل ڈالے۔ چور کی زندگی اس واقعہ کے بعد بدل گئی۔ وہ آپ کا شاگرد بن گیا اور نیک زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ ایک دفعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر دریا کے پار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ آپ کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی اور وہاں موجود لوگ پریشانی میں تھے کہ آپ کیسے دریا پار کریں گے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر دریا کی طرف قدم بڑھایا، اور جیسے ہی آپ نے قدم رکھا، دریا کا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ٹھہر گیا اور آپ پانی پر ایسے چل رہے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر اللہ کی عظمت پر ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور کھانے کا انتظام کم تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اتنے مہمانوں کے لیے کھانا ناکافی ہوگا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر دعا کی اور پھر کھانے کو برکت دینے کی درخواست کی۔ جب کھانا تقسیم کیا جانے لگا تو حیرت انگیز طور پر ہر شخص کا پیٹ بھر گیا اور کھانا ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ کرامت آپ کی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ کی رضا پر ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایک دن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے اور ایک بڑا درخت آپ کے سامنے آیا۔ درخت کے قریب پہنچنے پر وہ درخت جھک گیا، جیسے وہ آپ کے استقبال میں سرنگوں ہو رہا ہو۔ آپ نے درخت سے مخاطب ہو کر فرمایا،
تمہیں اللہ کے حکم سے جھکنا تھا اور تم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ حتیٰ کہ غیر جاندار بھی آپ کی تعظیم میں سر جھکاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ ان کا ایک ساتھی راستے میں وفات پا چکا ہے۔ قافلے کے لوگ بہت غمگین تھے اور تدفین کا انتظام کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، پھر مردہ شخص کے پاس جا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ شخص زندہ ہو گیا اور دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اور لوگوں نے آپ کی دعا کی قبولیت اور روحانی قوت کو سراہا۔ آخر میں ہم اپنے تمام ناظرین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے اور ہر قدم پر آپ کو اپنی رحمت سے نوازے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو صحت، خوشحالی اور روحانی سکون نصیب ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اسلامی اور روحانی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے جلد از جلد پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔